یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کل قیامت کے دن کے لیے تم نے کون سی تیاری کر رکھی ہے؟ آئیے تمہیں ایک تقوی سے بھرا ہوا ایک ایسا واقعہ میں تمہیں سناؤں جو واقعہ ہمارے دلوں کو بھی جھنجھوڑ دے گا، ہمارے ضمیر کو بھی جھنجھوڑ دے گا، اور ہمارے اندر جو گرد و غبار بیٹھ گئی ہے گناہوں کی اس کو بھی دور کرے گا انشاءاللہ۔ آئیے میں آپ کو ایک ایسے واقعے کی طرف لے کے چلتا ہوں جو ہمارے اور آپ کے ہوش اڑا دے۔ سنیے، ایسی مثال آپ نے نہیں سنی ہوگی، میری ماں بہنیں سن رہی ہیں، پردے کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں، ذرا غور سے سنیں۔ میں بہت آہستہ اور بہت ٹھوس لفظ اردو کے استعمال نہیں کر رہا ہوں، بہت آسان ہندی اور اردو کے ورڈ استعمال کرتا پڑتا مجھے بنگال میں، تاکہ آپ لوگ سمجھ سکیں۔ اب کوئی اٹھے گا نہیں، یہ واقعہ جب تک میں سنا رہا ہوں تب تک کوئی نہ اٹھے۔ پیشاب اگر لگ رہا ہو تو یہی کر لو، لیکن اٹھو نہیں، ذرا سنیے گا، غور سے سننا۔ خانہ کعبہ جنہوں نے دیکھا ہوگا، گئے ہوں گے، انہوں نے دیکھا ہے، اور جنہوں نے وہاں نہیں گئے ہوں گے تو انہوں نے ٹی وی میں، فوٹو میں، پوسٹر میں دیکھا ہو۔ کعبہ، ایک رکعت نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 رکعت کے برابر۔ خانہ کعبہ کے اندر اعلان ہوتا ہے کہ چاند نظر آ گیا ہے، رمضان کا، آج سے تراویح شروع ہوں گی۔ اعلان ہوتے ہی لوگ مسجدوں کی طرف بھاگنے لگے، امام حرم کے پیچھے تراویح پڑھنا چاہتے ہیں۔ 1 رکعت کا ثواب 1,00,000 رکعت کے برابر ہے۔ آج امام حرم کے پیچھے نماز پڑھے۔ ادھر ادھر سے بھی لوگ آنے لگے، مکے کے گھر گھر خالی ہونے لگا، لوگ خانہ کعبہ کی طرف بڑھنے لگے۔ دھیرے دھیرے پہلی تراویح ختم ہو جاتی ہے، اپنے گھروں میں لوگ آ گئے۔ صبح فجر کی نماز سے پہلے لوگ سحری کرتے ہیں، طرح طرح کی نعمتیں کھاتے ہیں۔ یار تمہارا موبائل انٹرنیشنل ہے کیا؟ یار ایک بار سیٹ نہیں کر پا رہے، بار بار کھڑے ہو جاتے بھائی۔ اب میں بھول گیا، یہی ہوتا ہے نا۔ خانہ کعبہ کی طرف لوگ جا رہے ہیں، پہلی سحری کرتے ہیں، پہلی سحری، اور سحری کے بعد یہ امید ہے، یہ تمنا ہے کہ ہم امام حرم کے پیچھے فجر کی نماز پڑھیں۔ اور سنیے، ابھی آپ سنیں گے تو کوئی شاید پتھر دل انسان ہو جس کے آنکھ سے آنسو نہ آئے، وہ پتھر ہی دل ہوگا جس کے آنکھ میں آنسو نہ آ جائے۔ اس واقعے کو سنیے آپ۔ امام حرم کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتے ہیں، طرح طرح کی نعمتیں کھائی جا رہی ہیں، سحری ہو رہی ہے، سحری میں ہر قسم کے آئٹم رکھے ہوئے ہیں، اور مکے میں شاید ہی کوئی گھر ایسا ہو جس گھر میں سحری کرنے کے بعد اس گھر کا آدمی خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے نہ جانا چاہتا ہو۔ سحری کا ٹائم ختم ہوتا ہے، فجر کی اذان کی آواز آنے لگتی ہے، کعبے کا مؤذن اذان دیتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر کی یہ ندا، یہ آواز جبل ابو قبیس سے ٹکراتے ہوئے، قینقاع سے ٹکراتے ہوئے، عرب کے ارد گرد گھاٹیوں سے اللہ اکبر کی آواز پہاڑیوں سے ٹکراتے ہوئے خانہ کعبہ کے غلاف سے ٹکراتی ہے۔ اس آواز کو سننے کے بعد مکے کا ایک ایک آدمی خانہ کعبہ کی طرف امام حرم کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے جانا چاہتا ہے، لیکن اسی مکے کے اندر تھوڑی دوری پر، 2-3 کلومیٹر کی دوری پر ایک 86 ایئرس اولڈ، 86 سال کا بوڑھا آدمی رہتا ہے، اور پورے مکے کے اندر اس سے زیادہ غریب گھر کوئی نہیں ہے۔ 86 سال کا بوڑھا، اس کی 4 جوان بیٹیاں۔ سنو، میں کسی کو بھی کھڑا کر کے پوچھ سکتا ہوں میں کیا کیا بتایا۔ 4 بیٹیاں، 2 بہنیں، کتنے ہو گئے؟ 6۔ اس کی 4 بیٹیاں ہیں، 2
بہنیں اور ایک بوڑھی ساس، اس کی بھی ذمہ داری اسی بوڑھے آدمی کے اوپر، اور مسکین بیوی، غریب کتنے ہو گئے؟ 8، اور خود ایک 9۔ بوڑھا آدمی 86 سال کا، پیر کمزور ہو چکے ہیں، زیادہ چل پھر نہیں سکتا ہے، تگو دو نہیں کر سکتا ہے، کوئی جوان بیٹا نہیں ہے جو بڑھاپے میں سہارا بن سکے، 4 بیٹیاں ہیں جن کی شادی کرانا ہے، 2 بہنیں ان کی بھی شادی کرانا ہے، بوڑھی ساس ہے، جب تک وہ زندہ ہے اس کو کھلانا اور پلانا ہے اس کا کوئی نہیں ہے، اور بیوی کی ذمہ داری تو ویسے ہی عائد ہے۔ 8 لوگوں کی کفالت اس کے اوپر، صبح سحری کھانے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں ہے، سوکھی روٹی کے ٹکڑے، رات کے اندھیرے میں چپکے سے پانی میں بھگو دیتا ہے، سحری کے ٹائم پر اٹھ کر سب کو کھلاتا ہے، خود کھاتا ہے، پانی کے چند گھونٹ پیتا ہے اور روزہ رکھ لیتا ہے۔ ان کے علاوہ بھی ایک اور چیز ہے، سب کے پاس جو کپڑے پہنے ہوئی ہیں، 4 بیٹیاں، دونوں بہنیں، ساس اور بیوی، وہ ایک ہی کپڑا ہے، اور وہ کپڑے بھی کئی جگہ سے پھٹے ہوئے ہیں، ان کے دامن پھٹے ہوئے ہیں۔ یہ بوڑھا آدمی جو قمیص پہنتا ہے، جو چادر اوڑھتا ہے، پہلے خود نماز پڑھتا ہے، پھر اپنی بیوی کو چادر دیتا ہے، پھر بیوی نماز پڑھتی ہے، اس کے بعد ایک ایک کر کے اپنی بیٹیوں کو دیتا ہے، بیٹیاں، پھر بہنیں، پھر ساس، اس طریقے سے باری باری ایک ایک کر کے نماز ادا کرتی ہیں۔ مکے کے اندر سب لوگ خانہ کعبہ میں جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، طرح طرح کی نعمتیں کھائی ہوئی ہیں، صرف یہی ایک بوڑھا آدمی ہے جو اپنے گھر میں، نیت ہے گھر میں جانا چاہتا ہے خانہ کعبہ، لیکن جا نہیں پا رہا ہے، بڑھاپے کی وجہ سے، رات کی تاریکی میں، اندھیرے کی وجہ سے جانے کی ہمت نہیں ہے۔ وہاں سے آؤں گا، سورج طلوع ہو جائے گا تو میری بیوی پھر کیسے نماز پڑھے گی؟ وہی 86 سال کا ایک بوڑھا آدمی اپنے گھر میں نماز ادا کرتا ہے، اور پھر اپنی چادر اپنے بچوں کو، بیوی کو، ساس کو دے کر ان کو بھی نماز ادا کرواتا ہے۔ اس کے بعد قرآن کی تلاوت کرتا ہے، بیوی قریب آ کر بیٹھ جاتی ہے، سحری تو روح کے سوکھے ٹکڑوں سے ہو گئی، میرے شوہر آئے ابو الغیاس، 4 بیٹیاں ہیں، 2 بہنیں، بوڑھی ساس ہے، میں ہوں، اور خدا پہ روزہ افطار کیسے ہوگا، شام کا کھانا کیسے بنے گا؟ دیکھیے سورج تھوڑا سا چمکنے دیجئے، آپ گھر سے باہر نکلیے، شاید اللہ کچھ برکت دے دے، کچھ محنت کریے، کھجور کے سوکھے ٹکڑے مل جائیں یا روٹی کے چند ٹکڑے مل جائیں تو وہ لے کے آئیے۔ بوڑھا آدمی قرآن کی تلاوت کر کے گزرتا ہے، اے اللہ مجھے کچھ مزدوری دے دے، اے اللہ مجھے مزدوری دلا دے، میں حرام روزی نہیں کمانا چاہتا، اللہ مجھے کچھ مزدوری دلا دے، میں اپنے بیوی بچوں کا، بیٹی کا، بہنوں کا پیٹ بھرنا چاہتا ہوں۔ یہ دعا کر کے گھر سے نکلتا ہے، ایک ایک دروازے پہ جا کر کہتا ہے تمہارے پاس کوئی کام ہو تو بتاؤ، برتن مانجنے کا ہو وہ بتاؤ، سامان اٹھانے کا ہو وہ بتاؤ۔ لوگ کام تو کروانا چاہتے ہیں لیکن عمر دیکھتے ہیں 86 سال، یہ کیا کام کرے گا؟ 5 منٹ کا کام 1 گھنٹے میں کرے گا۔ شکل دیکھتے ہیں، زندگی دیکھتے ہیں، بڑھاپا دیکھتے ہیں، لاغری دیکھتے ہیں، کمزوری دیکھتے ہیں، ویکنیس دیکھتے ہیں، منع کر دیتے ہیں میرے پاس کوئی کام نہیں۔
تقریباً 9-10 بجے کا ایسے ہی کوئی ٹائم ہوگا، کوئی مزدوری دینے کے لیے تیار نہیں، ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک جنگل کی طرف پہنچ جاتا ہے، صحرا ہے، جنگل ہے، وہیں بیٹھ جاتا ہے، کمزور ہے، بیٹھ جاتا ہے، مجھے موت ہی آ جائے، لیکن عالم ہے، تجربے کار ہے، علم سے واقف ہے، کہتا ہے ہم موت کی دعا بھی تو نہیں کر سکتے۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچتا ہے کہ خودکشی کر لوں، مر جاؤں، کم سے کم ان جھمیلوں سے تو میری زندگی دور ہوگی۔ پھر سوچتا ہے کہ اگر خودکشی کر کے مر گیا تو اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گا، یہ بھی تو حرام ہے۔ ایک لکڑی کا تنکا ہاتھ میں لیتا ہے، زمین کریدنے لگتا ہے اور سوچنے لگتا ہے اللہ میں کیا کروں۔ تھوڑی دیر کے بعد سوچتا ہے کہ گھر جاؤں گا، 4 بیٹیاں ہیں، 2 بہنیں، بیوی ساس سے پوچھے گی کیا کما کر لائے ہو، کیا جواب دوں گا۔ زمین کریدتا جا رہا ہے اور یہ سوچتا جا رہا ہے، اچانک اس کا ہاتھ کسی چیز سے ٹکراتا ہے، زمین کو کرید رہا ہے اور کریدتے کریدتے اچانک اس کا ہاتھ ٹکراتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے ڈر گیا، یہ کوئی سانپ ہے، پھر یہ سوچ کر ہاتھ آگے بڑھا دیا، سانپ ہی ہو ڈس لے، ایک بار ڈسے گا میں مر جاؤں گا اس کے زہر سے، یہ خودکشی تو نہیں کہلائے گی، ہم نے تو کوئی جان بوجھ کر ہاتھ نہیں بڑھایا۔ یہ سوچ کر اس نے ہاتھ آگے بڑھا دیا، لیکن وہ سانپ نہیں، ایک بیلٹ ملی، اس کو اردو میں ہومیانی بولتے ہیں، آپ کے ہاں اس کو کیا کچھ بولتے ہوں گے، چمڑے کی ہوتی ہے، حاجی لوگ جب حج کرنے جاتے ہیں تو بیلٹ نما ہوتی ہے نا، وہ یہاں کچھ رکھ لو، سامان امان کمر پہ باندھ لیتے ہیں، اس کو اردو میں ہومیانی کہتے ہیں۔ تو میں وہی لفظ بولوں گا ہومیانی، آپ سمجھے، آپ اپنے حساب سے اس کو سمجھتے رہیے۔ کیا بولتے ہیں؟ اب جو بھی بولتے ہو۔ تو وہ تھیلی، اچانک اس نے ہاتھ جیسی بڑھایا تو پتا چلا کہ وہ تھیلی ہے، اس نے کہا اب دیکھ لیں، ہاتھ لگا، اٹھا لیا، کھولتا ہے تو کیا دیکھتا ہے، اس میں سونے کے سکے ہیں، جس کو دینار کہتے ہیں، دینار اشرفی الگ چیز ہوتی ہے، درہم الگ ہوتا ہے، دینار الگ، دینار سونے کا سکہ، دینار۔ وہ گننے بیٹھ گیا، جب گنتا ہے تو پورا 1000 دینار۔ تھوڑی دیر کے لیے چہرے پر خوشی آتی ہے، اللہ میری غریبی کے دن کٹ گئے، 1000 سونے کے دینار مجھے مل گئے، اب میری بیٹیوں کی، میری بہنوں کی شادی آرام سے ہو جائے گی اور میری زندگی بھی آسانی سے اب کٹ جائے گی۔ لیکن یہ خوشی تھوڑی دیر کے لیے تھی، عالم تھا، جانتا تھا مسئلہ، اور آپ بھی مسئلہ یاد رکھنا، آیا ابو الغیاس یہ مال تیرا نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں تقویٰ، یہاں مل جائے رفو چکر، اور کون ہے؟ محمد جرجیس، کون ہے؟ محمد اسلم، محمد اکرم، محمد اظہر، اکیلا ہے، جنگل ہے، صحرا ہے، کوئی نہیں ہے، ہومیانی ملی ہے، 1000 سونے کے سکے، 1000 دینار۔ تھوڑی دیر کے لیے خوشی ہوئی، اب تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، سب کی شادی، لیکن یہ خوشی تھوڑی دیر کے لیے تھی، تھوڑی دیر کے لیے۔ آیا ابو الغیاس یہ مال تمہارا نہیں ہے، تم کیوں خوش ہو رہے ہو؟ یہ لقطہ ہے، لقطہ عربی زبان میں زمین پر گرے پڑے ہوئے مال کو لقطہ کہتے ہیں، گرا پڑا مال۔ جب یہ مال مل جائے تو اب ذمہ داری تمہارے اوپر عائد یہ ہوتی ہے کہ 1 سال تک اعلان کرو،
صاحب مجھے کوئی چیز ملی ہے، اگر کسی کی ہو تو اپنی پہچان بتا کر لے جاؤ 1 سال تک۔ اور آج کے زمانے میں تو بہت آسان ہے، واٹس ایپ پہ ڈالو، فیس بک پہ ڈالو، ادھر ڈالو ادھر ڈالو، پتا چلے گا 1 سال تک کیا، صبح اعلان کرو گے ڈالو گے شام تک ہی آ جائے گا آدمی میرا اعلان دے۔ 1 سال تک تمہیں اعلان کرنا پڑے گا، اور جب 1 سال تک کوئی نہ آئے، کوئی مال لینے والا نہ ملے، اس کا مالک نہ ملے، تب تم کچھ % اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کر کے پھر تم اس کو استعمال کر سکتے ہو۔ لیکن 1 سال تک میں زندہ بھی رہوں گا یا نہیں؟ یہ 86 سال کا بوڑھا کہتا اللہ یہ کون سی مصیبت میں پڑ گیا؟ پھر سوچتا ہے کہ بلا مصیبت اپنے اوپر نہ لو، اس کو لے جاؤں تو 1 سال تک اعلان کروں گا، اور 1 سال تک پتہ نہیں کوئی مل گیا مال کا مالک تو اس کو دینا پڑے گا، پھر میرے پاس کچھ نہیں، یہ ذمہ داری کون نبھائے گا، اور 1 سال تک کون زندہ رہے گا؟ سوچتا ہے کہ اس کو یہی چھوڑ دو اور آگے بڑھ جاؤ، ہم اس مصیبت میں نہیں پڑیں گے۔ لیکن عالم تھا، مسئلہ جانتا تھا، اب اس کو چھوڑ بھی نہیں سکتے ہو۔ اگر کسی چیز پہ نظر پڑ گئی تمہاری، جیسے 1000 کا نوٹ اب تو چلتا ہی نہیں، 2000 کا نوٹ پڑا ہے، آپ کی نظر پڑ گئی، اگر آپ نے دیکھ لیا میں نے اٹھاؤں گا پتہ نہیں کس کا ہے، آپ آگے بڑھ گئے، آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ لیکن پرس اگر آپ کو پڑا ہوا مل گیا، اب آپ نے کھول کے دیکھا اس میں 2000 روپے ہیں، تو بند کیا اور ڈال دیا، نہیں ہمیں مطلب نہیں ہے، اب آپ نہیں ڈال سکتے ہیں۔ پرس کو دیکھ کر آگے بڑھ گئے تو آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن پرس کو اگر آپ نے اٹھا لیا اور دیکھ لیا اور اس کے بعد بند کر کے آپ ڈالنا چاہیں تو آپ نہیں ڈال سکتے، کیونکہ اب ذمہ داری آپ کے اوپر عائد ہو گئی، کیونکہ آپ نے اس کو چھو لیا ہے، اب اس کو اس کے مالک تک پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ بنگلہ سمجھ رہے نا میں جو بول رہا ہوں؟ پوچھ لینا اپنے گھر کی عورتوں سے، نہیں سمجھے تو آپ سمجھا دینا ان کو۔ زندگی میں ایک بنگلہ لفظ بولا، بعد میں پتہ چلا وہ بھی غلط بول گیا، اس لیے میں وہ بھی نہیں بولتا ہوں۔ کلیہ چک میں ایک ورڈ بولا تھا میں بنگلہ میں، بعد میں لوگوں نے بتایا کہ مولانا صاحب زندگی میں پہلے بار بولے بھی ہو تو وہ بھی غلط بول گئے، ہم نے کہا ٹھیک ہے چھوڑو۔ تو اب سنیے کیا کہا اس نے، اب کیا کروں میں، چھوڑ بھی نہیں سکتا، اللہ یہ کیا، اٹھا لیا، چلو چھپا لیا۔ تقریباً 10:30 11 بجے کا ٹائم ہوگا آج کے حساب سے، چپکے سے اپنے گھر کی طرف جا رہا ہے، شوروں کی طرح جا رہا ہے تاکہ بیوی کی نظر نہ پڑ جائے۔ اگر گھر کی عورتوں نے دیکھ لیا تو ایک اور مصیبت، وہ آج اسے خوش فہمی میں مبتلا ہو جائیں گی اور میرا ایمان کمزور کرنے کی کوشش کریں گی۔ چھپاتا ہے کہیں، دھیرے سے چپکے سے دروازہ کھول کے اندر دھیرے دھیرے جاتا ہے، لکڑی کی ایک الماری ہے، کھولتا ہے، اس میں رکھنا چاہتا ہے کہ اس کی بیوی کی نظر پڑ جاتی۔ آیا ابو الغیاث کیا رکھ رہے ہو؟ جلدی سے بند کیا، کچھ نہیں۔ اور جب آدمی ایسے بولے گا تو جو اور نہ شک کرتا ہو وہ بھی کرنے لگے، نہیں کچھ چھپا رہے ہو، نہیں کچھ نہیں۔ آئے لبابا، بیوی کا نام کیا تھا؟ لبابا۔ آئے لبابا خوش نہیں ہے؟ نہیں۔ آئے میرے پیارے شوہر، 50 سال سے زیادہ زندگی میں نے آپ کے ساتھ گزاری ہے، کبھی مجھ سے کوئی چیز نہیں چھپائی ہے، آج کیا چھپا رہے ہو؟ بیوی قریب جاتی ہے، لکڑی کی الماری کھولتی ہے، یہ کیا ہے؟ سر نیچے کھول کے خود دیکھتی ہے اس تھیلی کو تو سونے کے سکے دینار، 1000 سونے کے سکوں کو دیکھ کر خوشی سے چہرہ تلملا اٹھتا ہے۔ کہتے ہیں میرے پیارے شوہر یہ تمہیں کہاں مل گئی؟ پورا واقعہ سنا دیا، کہا چلو 1 دینار لے لو، شام کے لیے کھانے پینے کا انتظام کر لو، کپڑے اپنے لے آؤ، ہم لوگ پرانے کپڑے کب تک پہنیں گے؟ ابو الغیاث نے کہا لبابا تم جانتی ہو میری عمر 86 سال کی ہو چکی ہے، یہ مال میرا نہیں ہے، قبر کے قریب میں پہنچ چکا ہوں، میں نے 86 سال تک اپنی زندگی کو گناہ سے اور حرام کاری سے بچایا ہے،
اور تم عمر کے اس دہلیز پر، جہاں میں قبر کی دہلیز پر پہنچ چکا ہوں، اس وقت تم مجھ سے امانت میں خیانت کرنے کے لیے کہہ رہی ہو۔ اگر مجھے موت آ گئی، 2-4 دینار اگر میں نے خرچ کر لیے تو اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ نہیں، اے میری بیوی، یہ مجھے جائز نہیں ہے جب تک کہ میں 1 سال تک اس کا اعلان نہ کروں۔ میں مکے جا رہا ہوں، خانہ کعبہ جا رہا ہوں، ظہر کی نماز پڑھوں گا، شاید وہاں اعلان کروں اور کوئی ضرورت مند ہو یا جس کی یہ تھیلی ہو اس کا مالک مجھے مل جائے۔ بیوی بھی دلیل دے رہی ہے، اے میرے شوہر، آپ چوری کر کے لائے؟ کہا نہیں۔ آپ نے کسی کا ڈاکہ ڈالا ہے؟ کہا نہیں۔ اے میرے شوہر، یہ آپ کو زمین پر پڑا ہوا ملا ہے، اللہ بھی ہماری حالت دیکھ رہا ہے، ہم لوگ اتنے غریب ہیں، اس حال میں زندگی گزار رہے ہیں، اب تو ہمارے لیے مرا ہوا جانور بھی حلال ہے اپنی جان بچانے کے لیے۔ جب یہ زندگی کے دن ہمارے ہوں تو اگر 1 دینار 2 دینار آپ خرچ کر لیں گے تو کیا بگڑ جائے گا؟ جس کا مال ہے اگر وہ مل بھی گیا تو تھوڑا بہت خرچ ہو جائے گا، بقیہ اس کو دے دیں گے، لے جا، لیکن مجھے امید نہیں ہے کہ وہ ملے گا۔ کہا میری بیوی ہرگز نہیں، 1 سال تک میں اس میں سے 1 دینار بھی خرچ نہیں کر سکتا۔ لبابہ کہتی ہے کیا امید ہے کہ 1 سال تک ہم اور آپ جیئیں گے؟ کہ کچھ بھی ہو، شریعت اپنی جگہ پر ہے، میں امانت میں خیانت، اور وہ بھی عمر کے اس موڑ پر کی قبر میں پیر لٹکے ہوئے ہوں، میں یہ بے ایمانی میں امانت داری میں خیانت نہیں کر سکتا۔ لبابہ کہتی ہے نہیں، میں 1 دینار نکالنے جا رہی ہوں، جاؤ تو بازار سے کھانا پینا سبزی کپڑے لے کر آؤ۔ بوڑھے کو غصہ آتا ہے، 86 سال کا ابوالغیاث کہتا ہے اے میری بیوی، اگر ہمیانی کھل گئی اور 1 دینار بھی اگر اس میں سے نکل گیا تو تجھ پر طلاق۔ یہ تھا جذبہ میرے شوہر۔ 86 سال کی زندگی میں آپ نے کبھی طلاق کا لفظ اپنے منہ سے نہیں نکالا، اور آج اتنی بڑی بات۔ کہا میری بیوی، قبر کے اندر میرے پیر لٹکے ہوئے ہیں، زندگی کے اس موڑ پر مجھے اپنے رب کے پاس خائن، چور کی شکل میں مجھے پیش مت کرو، بند کرو اس کو۔ یہ خانہ کعبہ جاتا ہے، ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے اور دعا کر رہا ہے اے اللہ، میں جب ظہر کی نماز کے بعد اعلان کروں، اے اللہ تو جانتا ہے میری حالت کیا ہے، میری حالت پر ترس کھاتے ہوئے اس کے مالک کو پیش مت کر دینا، کوئی یہ نہ کہہ بیٹھے کہ یہ میری ہے، اے اللہ میری امیدوں پر پانی مت پھرنے دینا۔ اب یہ کہہ رہا ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے، نماز پڑھتا ہے، امام کعبہ نے سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ۔ یہ کھڑا ہونا چاہتا ہے لیکن کھڑا ہونے سے پہلے دیکھتا ہے ایک خوبصورت نوجوان جو خراسان سے آیا ہوا ہے، وہ کھڑا ہو کر کہتا ہے لوگو ذرا میرا ایک اعلان سن لو۔ خراسانی نوجوان کھڑے ہو کر کہتا ہے اے لوگو، میری 1 ہمیانی غائب ہو گئی، 1 تھیلی میری غائب ہو گئی ہے، اس میں سونے کے 100 سکے، 1000 سکے، 1000 دینار ہیں۔ اگر کسی اللہ سے ڈرنے والے کو میری ہمیانی ملی ہو، کسی اللہ سے ڈرنے والے کو اگر میری تھیلی ملی ہو تو وہ مجھے دے دے، اللہ اس کو ڈبل اجر دے گا، اللہ اس کو دگنا ثواب دے گا۔ 86 سال کا بوڑھا کہتا ہے میرے پیروں کے نیچے سے زمین سرک گئی، میرے اعلان کرنے سے پہلے ہی اس کا مالک موجود ہے، ہمیانی جس کی ہے وہ خود ہی اعلان کر رہا ہے۔ یہ بوڑھا کھڑا ہو گیا اور کہتا ہے نوجوان، ہمارا شہر بہت غریب ہے۔ دیکھیے بوڑھا ایک چال چل رہا ہے جو جائز ہے۔ آئے نوجوان، ہمارا شہر بہت غریب ہے، پسماندہ بیک ورڈ کے لوگ رہتے ہیں، مزدور پیش آئیں، صبح کھاتے ہیں تو شام کو بھوکے سوتے ہیں، اور شام کو کھا لیں تو صبح بھوکے رہ کر مزدوری کرتے ہیں۔ تمہیں ہماری بستی کی حالت معلوم ہے، ہو سکتا ہے تمہاری تھیلی
اللہ سے کسی ڈرنے والے کو مل گئی ہو، تھوڑا سا انعام کا رکھ دو، ہو سکتا ہے جس کو ملی ہو وہ انعام کے لالچ میں تمہاری تھیلی تمہیں واپس کر دے۔ میں بزرگ ہوں اس لیے تمہیں اپنے تجربے سے باخبر کر رہا ہوں۔ اس نوجوان نے کہا تم ٹھیک کہہ رہے ہو، اچھا بتاؤ بابا کتنا اعلان کر دوں؟ کہا کہ کتنے دینار تھے تمہارے؟ کہا 1000۔ کہا 10%، 100 دینار کا اعلان کر دو، شاید اللہ سے ڈرنے والا آدمی 100 دینار کے لالچ میں تمہارے دے دے، تمہیں تو 900 ویسے بھی مل جائیں گے۔ وہ نوجوان خراسانی نوجوان کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے اے بزرگ اپنی چونچ بند رکھو، اپنی زبان بند رکھو، میری حرام کی کمائی تھوڑی ہے جو 100 دینار دے دوں گا، نہیں دوں گا، کچھ نہیں دوں گا۔ ہمیانی لینے والا اور میرا اللہ، میں نے اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیا ہے، اللہ اس ہمیانی لینے والے، اس تھیلی لینے والے سے خود نپٹے گا۔ اے اللہ جس نے بھی میری ہمیانی لی ہو اور میرا اعلان سننے کے بعد بھی وہ مجھے نہ دے رہا ہو تو اے اللہ میں نے اس کا معاملہ تیرے سپرد کر دیا۔ اس بوڑھے کے لیے ایک اور مصیبت، اس بوڑھے کے لیے ایک اور مصیبت، اللہ جس سے میں بچنا چاہتا ہوں اس نے میرا مقدمہ اسی رب کی عدالت میں پیش کر دیا۔ اسی مکے میں ایک اور نوجوان لڑکا پڑھتا تھا، اس کا نام ہے محمد ابن جعفر طبری۔ محمد ابن جعفر طبری اسی مکے میں پڑھتے تھے۔ وہ کہتے ہیں مجھے شک ہوا ہے اس بوڑھے کے کہنے پر، اب مجھے شک ہوا ہو نہ ہو وہ تھیلی سی بوڑھے کے پاس ہے۔ جب اس نے کہا کہ میں کچھ نہیں دوں گا، میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا ہے، یہ بوڑھا وہاں سے چلا آیا۔ ابھی کچھ نہیں بتایا اس نوجوان کو، بوڑھا اپنے گھر چلا آیا اور اپنی بیوی کو آ کر کہتا ہے اے میری بیوی تھیلی والا مل گیا، جس کی تھیلی تھی وہ مل گیا، میرے اعلان کرنے سے پہلے ہی وہ اعلان کر رہا تھا۔ بیوی نے کہا اچھا، میں نے تو 100 دینار کا لالچ دیا کہ وہ دے دے، لیکن اس نے 100 دینار کا بھی اعلان نہیں کیا، بلکہ اس نے تو مجھے اور مصیبت میں ڈال دیا۔ اس نے کہا اللہ جس نے بھی میری تھیلی لی ہو اور میرا اعلان سننے کے باوجود بھی وہ نہیں دے رہا ہو تو اللہ میں اس کا معاملہ تیرے سپرد کرتا ہوں، اور میری بیوی مجھے وہ تھیلی دو، میں اس نوجوان کو دے کر آؤں۔ بیوی کہتی ہے کچھ دن رک جاؤ، ابھی تو وہ عمرہ کرے گا، کچھ دن رہے گا، دیکھ لو شاید وہ مان جائے۔ کہا بیوی چلو اتنی سی بات تمہاری مان لیتا ہوں، لیکن اگر 2-3 دن میں زندہ نہ رہوں تو یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ وہ تھیلی تم اس نوجوان تک پہنچا دینا۔ کہا ٹھیک ہے۔ یہ دوسرے دن پھر ظہر کی نماز پڑھنے جاتا ہے۔ ظہر کی نماز کے بعد وہ خراسانی نوجوان پھر کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے لوگوں اگر میری تھیلی جس میں 1000 سونے کے سکے 1000 دینار تھے اگر کسی کو ملی ہو تو وہ دے دے، اللہ اس کو ڈبل اجر دے گا۔ یہ بوڑھا پھر کھڑا ہو گیا، کہتا ہے نوجوان کل میں نے تمہیں ایک مشورہ دیا تھا، تمہاری سمجھ میں نہیں آیا، سنو ہو سکتا ہے اللہ سے ڈرنے والے کسی آدمی کو تمہاری تھیلی مل گئی ہو لیکن وہ غریب ہو اور اس کی وجہ سے نہ دے پا رہا ہو، تم 100 دینار کا نہ صحیح تو 10 دینار کا ہی اعلان کر دو، 10 دینار ہی دے دو۔ اگر 10 دینار کا اعلان کرو گے تو شاید اللہ سے ڈرنے والا 10 دینار کے ہی لالچ میں وہ تمہیں واپس کر دے، تمہارے پاس 990 دینار رہیں گے، 10 دینار اس کو دے دو گے تو کیا بگڑ جائے گا۔ یہ بھی بڑا ضدی خراسانی نوجوان کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے اے بوڑھے میں نے کل بھی تجھ سے کہا تھا اپنی زبان بند رکھ، آج بھی کہتا ہوں اپنی زبان بند رکھ، میں 10 بھی نہیں دوں گا۔ آئے اللہ جس نے میری تھیلی لی ہو اور میرے اعلان کے باوجود
باوجود بھی اس کے کانوں میں آواز گئی ہو اور پھر بھی وہ میری تھیلی واپس نہیں کر رہا ہے تو اے اللہ میں اس کا مقدمہ تیری عدالت میں پیش کرتا ہوں۔ بوڑھا کہتا ہے میرے پیروں کے نیچے سے پھر زمین سرک گئی، کتنا ظالم ہے، یہ اشارہ بھی نہیں سمجھ رہا۔ میں پھر گھر آ گیا، اور جب گھر آیا تو میں نے اپنی بیوی سے کہا وہ نوجوان 10 دینار کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ میری بیوی کل ایک بار اور دیکھوں گا۔ صبح اٹھ کر پھر گیا، ظہر کی نماز پڑھی، اس نوجوان نے پھر اعلان کیا آج تیسرا دن ہے اور آج کے بعد میں چلا جاؤں گا، اگر کسی کو بھی میری تھیلی ملی ہو جس میں 1000 دینار ہے وہ مجھے دے دے، اللہ اس کو ڈبل اجر دے گا۔ یہ بوڑھا کہتا ہے نوجوان 100 بھی نہیں 10 بھی نہیں، شاید خوف خدا کھانے والے کسی آدمی کو ملی ہو اور وہ غریبی کی وجہ سے نہ دینا چاہ رہا ہو۔ اے نوجوان کم سے کم تو 1 دینار کا ہی اعلان کر دے، اگر 1 دینار اس کو دے دے گا اور وہ تجھے پوری تھیلی دے دے تو تیرا کیا بگڑ جائے، شاید اس کے بیوی بچے 1 دینار سے اپنا پیٹ بھر لے، کچھ کپڑے اپنے خرید لے۔ وہ کہتا ہے بوڑھا، اے بوڑھے تو بھی 3 دن سے تو ہی اٹھ رہا ہے، کسی کو اتنی فکر نہیں، تجھی کو فکر ہو رہی ہے، اپنی آواز کیوں نہیں بند رکھتا ہے؟ میں 1 دینار بھی نہیں دوں گا، 100 بھی نہیں 10 بھی نہیں 1 بھی نہیں۔ اے اللہ جس نے بھی میری تھیلی لی ہو اور میرے اعلان کے باوجود مجھے نہ دے رہا ہو، میں اس کو تیرے حوالے کر کے میں چلا جا رہا ہوں، اے اللہ اس سے تو نپٹنا۔ یہ بوڑھا غصے میں اٹھا، کہنے لگا اے نوجوان 1 دینار بھی نہیں دے گا؟ کہنے لگا نہیں۔ اے نوجوانا تیری تھیلی میرے پاس ہے، اے نوجوان چل تیری تھیلی میرے پاس ہے، آ میرے گھر اور اپنی تھیلی لے جا۔ وہ نوجوان اس بوڑھے کے ساتھ چلنے لگا۔ محمد ابن جعفر طبری جو مکے میں پڑھتے تھے وہ کہتے ہیں کہ میں چپکے سے پیچھا کرنے لگا کہ دیکھیں آخر یہ بوڑھا کہاں رہتا ہے اور 3 دن سے کیوں اس کو پریشان کر رہا، آج کیوں دیتا ہے۔ 2-3 کلومیٹر جب گھر آ گیا، چلنے کے بعد تو جھونپڑی دیکھی۔ بوڑھا کہتا ہے نوجوان رک جاؤ، میرے پاس جھونپڑی کے علاوہ کچھ نہیں ہے، میری بیٹیاں اور میری بہنیں ایک ہی جھونپڑی میں رہتی ہیں، ان کو کچھ پردہ کرا دوں پھر تمہیں اندر لے کے چلوں گا۔ ٹھیک ہے چلا گیا، پردہ وردہ کرا کے آیا، گیلری تھی چھوٹی سی، وہاں سب چلی گئی اور چھوٹا سا سوراخ تھا اس میں سے دیکھنے لگی۔ لبابا چاروں بیٹیاں دونوں بہنیں دیکھنے لگی کہ دیکھیں یہ کیا ہوتا ہے۔ نوجوان اندر آ جاؤ، نوجوان اندر چلا گیا۔ بوڑھا لکڑی کی الماری کھولتا ہے، 1000 دینار نکالتا ہے تھیلی اور دے دیتا ہے، کہتا ہے نوجوان یہاں سے اٹھنے سے پہلے گن لو پورے ہیں کہ نہیں۔ اس نے گنے، پورے کے پورے 1000 نکلے۔ کہا بابا شکریہ آپ کا، جزاک اللہ، اللہ تمہیں ڈبل اجر دے۔ اس نے اس کو اپنے کاندھے پہ ڈالا، اٹھا چل دیا، دروازے تک بڑھا، دروازہ کھولا اور آگے نکلا۔ ادھر سے لبابا چیختی ہوئی آئی، اے ابو الغیاث کتنا بے رحم انسان ہے، کتنا ظالم انسان ہے، اس کو ہماری اس غریبی پر بھی ترس نہ آیا، پورا لے کے چلا گیا۔ مجھے ایسا لگا آج جیسے میرا کوئی جوان بیٹا مر گیا ہو، آج کا دن میرے لیے ایسا ہے جیسے میرا جوان بیٹا میں نے کھو دیا ہو۔ اور ابو الغیاث اپنی بیوی کو اپنے سینے سے لگاتے کہتے میری بیوی نہیں ایسا نہ بولو، اللہ مجھے اجر دے گا، اللہ اس ایمانداری کا انعام دے گا، اللہ سے میں نے ڈرا ہے، اللہ کا خوف کھایا ہے، اس کو بتائے بغیر بھی میں یہ سب لے سکتا تھا لیکن نہیں، میں نے وہی کیا جو جناب محمد رسول اللہ نے سکھلایا ہے۔ میری بیوی اللہ فرماتا ہے
وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے اس کو روزی دیتا ہے جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اے میری بیوی تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہم لوگ تو بوڑھے ہو چکے ہیں۔ ابھی سمجھا ہی رہا تھا اپنی بیوی کو، لبابہ کو، کہ اچانک دروازے پہ دستک ہوتی ہے۔ بوڑھا کہتا ہے رکو، اندر جاؤ۔ دروازہ کھولا، کیا دیکھتا ہے؟ وہی خراسانی نوجوان کھڑا ہے جو 1000 دینار لے کر گیا۔ کہنے لگا کیا گھر میں اندر آنے کی اجازت ہے؟ ابو الغیاث کہتے ہیں بوڑھا اتنا غصہ آیا مجھے کہ اس آدمی کو دھکے دے کے میں گھر سے باہر نکال دوں۔ اس کو میری 4 بیٹیاں 2 بہنیں میری گھر کی حالت میں ترس نہیں آیا، اور سامنے آ کے دروازے پہ کھڑا ہو کے دوبارہ اگر کہتا ہے کہ میں گھر میں آ جاؤں، لگتا ہے کہ اس کو دھکے دے کے نکال دوں۔ لیکن یہ تعلیم بھی محمد رسول اللہ کی تعلیم کے خلاف ایسا عمل، یہ میرا مہمان ہے، اے نوجوان آ جاؤ، آؤ۔ بٹھایا، بوڑھا آگے بڑھتا ہے، 1 گلاس پانی لے کر آتا ہے، کہتا نوجوان مہمانوں، اللہ کی قسم میرے گھر میں پانی کے علاوہ تمہاری مہمان نوازی کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ خود میری بیوی نے، میرے بچوں نے کئی دن سے کھانا نہیں کھایا، میں پانی کے علاوہ تمہاری کچھ مہمان نوازی نہیں کر سکتا ہوں۔ اے نوجوان، تم 2 دن 3 دن جتنے دن بھی رکنا چاہو میرے گھر رک سکتے ہو، لیکن گھر کی اس طرف ہی تمہیں سونے کی جگہ ملے گی، یہاں میری بچیاں، میری بہنیں اور میری ساس سوتی ہیں۔ وہ نوجوان کہتا ہے بابا میں نہ تو تمہارے یہاں کھانا کھانے آیا نہ میں سونے آیا، میرے باپ اس دنیا سے جب گزرے تو انہوں نے 3000 دینار چھوڑے تھے، ترکے کے طور پہ جو مجھے ملے تھے 3000 دینار، 2000 دینار تو میں نے اپنے پاس رکھ لیے، اور یہ 1000 دینار کا وہ مجھے میرے ہاتھ میں دے کر یہ کہہ گئے تھے آئے نوجوان میں تیرا باپ ہوں، ان 1000 دینار کو اس آدمی کو دینا جو تمہاری نظروں میں سب سے زیادہ غریب ہو۔ اس لیے میں لوٹ کے آیا ہوں اور اپنے باپ کی وصیت کے مطابق خراسان سے مکے تک آیا، اور میں اب تک یہ دیکھ رہا تھا کہ خراسان سے مکے تک سب سے زیادہ غریب انسان کون ہے۔ تو آئے بزرگوار، آئے ابو الغیاث، میں اس ذات کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس کے قبضے میں میری جان ہے، مجھے خراسان سے مکے تک تجھ سے زیادہ غریب کوئی آدمی نظر نہیں آیا، تجھ سے زیادہ غریب کچھ نہیں، کوئی نہیں دکھا، میں یہ 1000 دینار تمہیں دے رہا ہوں۔ خوشی سے چہرہ چمک اٹھا، ہاتھ میں لے لیا تحفہ سمجھ کر، کہا نوجوان اللہ رب العالمین تمہارے اوپر رحم کرے۔ پھر اس نوجوان نے پانی کے علاوہ کچھ نہیں پیا اور گھر سے یہ کہہ کر نکل گیا۔ بوڑھا جیسے اس نوجوان کے پیچھے دوڑتا ہے کہ اس کو تھوڑی دور تک چھوڑ کے آؤں، تو کیا دیکھتا ہے کہ محمد ابن جعفر تبری جھونپڑی کے سوراخ سے میرا منظر دیکھ رہے ہیں۔ یہ نوجوان تو آگے چلا گیا، لیکن محمد ابن جعفر تبری کو پکڑ لیا اس بوڑھے نے، کہا کہ کیا تمہیں میری غریبی کا حال معلوم ہو گیا؟ کہا میں سب کچھ جانتا ہوں۔ کہا نوجوان اب تم نے بھی اس بوڑھے اس نوجوان کو 1000 دینار دیتے ہوئے دیکھا ہے، یہ تحفہ بنا لالچ اور بنا طمع کے ملا ہے، لہذا اس تحفے میں تمہارا بھی حصہ ہے، آؤ آؤ ہم سب مل کر بانٹتے ہیں، میرے گھر میں آؤ۔ محمد ابن جعفر تبری کو بھی بلا لیا۔ اس کے بعد بوڑھا ادھر بیٹھ گیا، محمد ابن جعفر ادھر بیٹھ گئے، ادھر 4 بیٹیاں بیٹھ گئیں، ادھر 2 بہنیں بیٹھ گئیں، ادھر بیوی بیٹھ گئی، ادھر بوڑھی ساس بیٹھ گئی۔ 1000 دینار کی تھیلی کھول لی۔ محمد ابن جعفر تبری کہتے ہیں ابو الغیاث نے کہا ایک ایک سونے کا سکہ میں ایک ایک دامن میں ایک ایک کو دیتا جاؤں گا،
ہر ایک کے دامن میں 100 آ جائیں گے، کیونکہ اب تو 8 میرے بہنیں اور بیوی بچے اور ایک میں 9 اور ایک محمد ابن جعفر تبری 10 ہو گئے ہیں، تو 100 ہی تو آئیں گے۔ اب سب کیا، لہذا تم سب اپنا دامن پھیلا لو، میں ایک ایک دینار سب کے دامن میں ڈالتا چلا جاؤں گا۔ محمد ابن جعفر کہتے ہیں میں نے اپنا دامن پھیلا لیا۔ محمد ابن جعفر کہتے ہیں کہ میں نے اپنا دامن پھیلا لیا، لیکن میں نے محمد ابن جعفر کہتے ہیں میں نے ابو الغیاث کی بیوی، اس کی 4 بیٹی، اس کی 2 بہنیں، اس کی بیوی اور اس کی ساس کو دیکھا کہ انہوں نے دامن کی جگہ پر اپنے ہاتھ پھیلا لیے۔ میں دامن پھیلایا اور ان عورتوں نے اپنے ہاتھ پھیلائے۔ میں نے ابو الغیاث سے پوچھا یہ اپنے دامن کیوں نہیں پھیلا رہی ہیں؟ ابو الغیاث نے کہا اے محمد ابن جعفر، ان کے پاس ایسے کپڑے نہیں ہیں کہ وہ اپنے دامن پھیلا سکیں، ان کے پاس جو کپڑے ہیں وہ دامن پھیلانے کے لائق نہیں ہے، ہر کپڑے میں جوڑ لگا ہوا ہے، یہ دامن نہیں پھیلا سکتی۔ انہوں نے ہاتھ پھیلا لیے۔ محمد ابن جعفر کہتے ہیں کہ ابو الغیاث ایک ایک دینار سب کو دیتا گیا، سب کے حصے میں 100 دینار آئے، میرے حصے میں بھی 100 دینار آئے، میں لے کے چلا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد میں آیا، پتا چلا کہ ان 4 بیٹیوں اور 2 بہنوں کی شادی بادشاہ کے بیٹے شہزادوں سے کر دی گئی ہے، اس بوڑھے کی بیٹیاں شہزادوں میں بیاہ دی گئی ہیں۔ پھر میں کچھ اور دنوں کے بعد آیا تو پتا چلا کہ ابو الغیاث اب اس دنیا میں نہیں رہا اور اس کی بیوی لبابہ بھی انتقال کر گئی۔ میں نے اس بوڑھے آدمی سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا نہیں دیکھا، تقوی والا نہیں دیکھا، متقی نہیں دیکھا، پرہیزگار نہیں دیکھا۔ جنت ایسے لوگوں کا انتظار کر رہی ہے، ہمارے اور آپ کے جیسے لوگوں کا انتظار نہیں کر رہی ہے۔ اسی لیے تقوی اپنی زندگی کے اندر پیدا کریے، اللہ کا خوف اپنی زندگی کے اندر پیدا کریے۔ میرے پیارے ساتھیوں، 12:20 ہو چکے ہیں، مجھے برہم پتر میل پکڑنی ہے، مجھے جانا ہے۔ میں نے 2 گھنٹے آپ کے سامنے آپ کو بتایا تقوی کی زندگی پر، آپ اپنی زندگیوں میں انقلاب پیدا کیجئے۔ اور جانے سے پہلے وہی اعلان میرے بھائیوں، مسجد کے لیے یا کس کے لیے ہو رہا ہے؟ قبرستان کے لیے یہ جلسے جو ہو رہے ہیں، اپنی زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے تقوی سے بھر کر آپ لائیے، یہی سب چیزیں کام آئیں گی انشاءاللہ۔ آپ 2 روپے